الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون یقیناً مومن کامیاب ہو گئے ایماندار لوگ کامیابی کے زینے پہ چڑھ کر کامیابی کے عروج کو پہنچ چکے ہیں۔ مومن کون ہیں؟ جن کو اللہ نے
کامیاب قرار دیا ہے۔ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کو اختیار کرتے ہیں، خضوع کو اختیار کرتے ہیں۔ جب نماز کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے گویا کہ وہ مومن اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ہر مسلمان کا، ہر نمازی کا یہ نظریہ بن جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کی نماز میں اس کو سرور بھی محسوس ہوگا، نماز کی ادائیگی کا اس کو مزہ بھی آئے گا۔ ہم نمازیں تو پڑھ ڈالتے ہیں لیکن ہمارے اندر یہ تصور نہیں ہوتا، نماز میں خشوع اور خضوع کو جو ہم نے اختیار کرنا تھا ہم اس کو بھول بیٹھے یا چھوڑ بیٹھے۔ آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز عادتاً اگر اس نماز کو عبادت سمجھ کے اور عبادت کو اس انداز میں اختیار بندہ کرے کہ اس کی عبادت میں خضوع ہو، خشوع ہو، تقوی ہو، خوف ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اور یہ نظریہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یقین جانیے یہی نماز ہی ایک مومن کے لیے بہت بڑی کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ آج ہم نماز شروع کرتے ہیں، ہماری نمازیں خشوع اور خضوع سے خالی کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں، مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا قام، جب بھی کوئی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کو ادا کرنے لگتا ہے، فرمایا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یناجی ربہ، اپنے پروردگار سے، اپنے اللہ سے، گویا کہ وہ مومن نمازی انسان سرگوشیاں کر رہا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ لہذا فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اس کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کرنے لگا ہوں، اپنے اللہ سے ملاقات کرنے لگا ہوں۔ یناجی ربہ، کہ میں اپنے اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہوں۔ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِي، وہ چیک تو کرے، وہ دیکھے تو صحیح وہ اپنے رب سے باتیں کیسے کرتا ہے، وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کیسے کرتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام کیسے ہوتا ہے، اپنے اللہ سے گفتگو کیسے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب انسان یہ سمجھے کہ اب میں مسجد میں داخل ہو گیا، نماز ادا کرنے کے لیے آ چکا ہوں، اب مخلوق سے میرا تعلق ختم ہو چکا ہے، خالق سے میرا رابطہ قائم ہو چکا ہے، پھر یقین جانیے انسان کو نہ دائیں کی خبر ہوگی نہ بائیں کی خبر ہوگی،
نہ آگے کی خبر، نہ پیچھے کی خبر، نہ باہر کی خبر، نہ کاروبار کی فکر، نہ گھر کی فکر، سب فکرات ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اب میں مسجد میں آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ مخلوق سے اپنا رشتہ توڑ کے اللہ سے رشتہ قائم کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِي، ذرا دیکھ تو صحیح تو اپنے رب سے باتیں اور سرگوشیاں کیسے کر رہا ہے۔ اگر ایک نمازی کو یہ چیز محسوس ہو جائے، حقیقت یہ ہے، پھر اس کو نماز میں مزہ بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، راحت بھی ملے گی، اور بڑا سکون کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا رہے گا، اپنے اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا رہے گا، اپنے اللہ سے سرگوشیاں کرتا رہے گا۔ ذرا دیکھیے نا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بندہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ نماز ڈیوائیڈ ہو گئی۔ کیسے؟ کیسے ہوئی؟ فرمایا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ 3.5 حصے یہ بندہ اللہ کی تعریف بھی کرتا ہے، اللہ کے گن بھی گاتا ہے، اللہ کی کبریائی بھی بیان کرتا ہے، اللہ کے حمد و ثنا بھی بیان کرتا ہے، رب العالمین کی تعریفیں نماز کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بندو یاد رکھو قسمت الصلاۃ، میں نے سورۃ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھا میرے لیے ہے، آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ آدھا اللہ کے لیے کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم جب کہتا ہے تو اللہ کے لیے، مالک یوم الدین جب کہتا ہے اللہ کے لیے، جب کہتا ہے ایاک نعبد یہ بھی اللہ کے لیے، اور جب کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں سے یہ بندے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے یہ بندے کے لیے، آگے بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بندے کے لیے، صراط الذین انعمت علیہم میرے بندے کے لیے، غیر المغضوب علیہم میرے بندے کے لیے، ولا الضالین میرے بندے کے لیے۔ کل آیات 7 ہیں، 3.5 اللہ کے لیے، 3.5 بندے کے لیے۔ اللہ خود کہتا ہے بندے جب تو آ کے میری تعریف کرتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، مجھ سے سرگوشیاں کرتا ہے، پھر نماز پڑھ کے جب تو اپنے گھر کی طرف واپس پلٹتا ہے، مجھ سے نماز کی حالت میں جو تو نے مانگا ہوتا ہے میں رب تجھے ضرور عطا فرما دیتا ہوں۔ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِي، ذرا دیکھ تو صحیح کس کے سامنے کھڑا ہے، ذرا تصور تو کر کس کے سامنے کھڑا ہے۔ آج عدالت میں بندہ جاتا ہے، عدالت میں جیسے انٹر ہوا، اور بالخصوص جب عدالت کے جج کے کمرے میں جیسے بندہ انٹر ہونے لگتا ہے، باہر رول لکھے ہیں، اصول لکھے ہیں، ان اصول کی پابندی لازمی ہے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے جب تو جج کے کمرے میں آئے گا اپنے موبائل کو آف کر کے آئے گا، اپنے موبائل کو بند کر کے آئے گا۔ اگر تیرا موبائل جج کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد آن رہا، بیل بجی، گھنٹی بجی، کال آئی، گویا کہ عدالت کی تو نے توہین کی ہے، جج کی تو نے توہین کی ہے۔ میرے بھائیوں جب ہم دنیا کی عدالت میں جاتے ہیں اپنے دنیا کے اصولوں کو اپناتے ہوئے موبائل کو بند کریں گے، اس وجہ سے نہ کیا گستاخی ہوگی، نہ کیا پکڑا جاؤں گا، نہ کیا توہین عدالت تصور ہوگی۔ جب بندہ رب کے سامنے
کھڑا ہوتا ہے یہ اصول کیوں بھول جاتا ہے؟ جب بندہ رب کے سامنے آتا ہے فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِي، دیکھ تو صحیح کس کے سامنے آیا ہے، کس شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہے، کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، کس جج کے سامنے کھڑا ہے، کس چیف کے سامنے کھڑا ہے، کس جسٹس کے سامنے کھڑا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح۔ دنیا کی عدالتوں میں جاتا ہے، موبائل کو بند کر کے جاتا ہے اس لیے کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ ارے اللہ کے بندو، جب اللہ کے گھر میں آئیں ہمیں موبائل کا خیال ہی نہ ہو۔ کسی کی موبائل کی ٹون عام شادی لگی ہے، کسی کی موبائل کی ٹون گانے کے ساتھ لگی ہے، کسی کی موبائل کی ٹون کسی لہجے میں لگی ہے، کس انداز میں لگی ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں تمہیں کہ تم نے اللہ کے گھر کو بھی گانے سے محفوظ نہ رکھا، اللہ کے گھر کو بھی بانسریوں سے تم نے محفوظ نہ رکھا؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گئی ہماری حمیت؟ کہاں گیا ہمارا اسلام؟ کہاں گیا ہمارا دین؟ کہاں گئی ہماری غیرت؟ کیوں ہمیں یہ خیال نہیں آتا؟ ارے اللہ کے بندو، جب مسجد میں داخل ہونے لگتے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے دل میں جھانک کے جواب دیجئے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب بندہ نمازی مسجد میں آتا ہے، مسجد میں داخل ہونے لگتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ بندہ داخل ہو گیا، اب جیسے ہی داخل ہوا اس کو پتا ہے کہ میرے موبائل میں، میرے جیب میں موبائل بھی موجود ہے، موبائل نکالے اس کو بند کر دے، اس کو بند کر دے۔ ہم دعا پڑھیں گے تو موبائل بند کرنا بھی یاد رہے گا نا، معذرت کے ساتھ۔ ہمیں معلوم ہی نہیں مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے، ہمیں تربیت ہی نہیں دی گئی، والدین کی طرف سے بتایا ہی نہیں گیا، خاندان کی طرف سے سمجھایا ہی نہیں گیا، ماں باپ کی طرف سے کہ بیٹا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیسے داخل ہونا ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے۔ جب ہماری تربیت اس طرح کی نہیں ہوئی تو میرے بھائیوں ہم سبق کہاں سے سیکھیں گے؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ فَلْيَنْظُرْ کیف یُنَاجِی، دیکھ کس سے باتیں کرنے آ رہا ہے، دیکھ کس سے سرگوشیاں کرنے آ رہا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح، سنبھل کے آ، ہوش کے ناخن لے کے آ، اپنے دنیا کے تعلقات کو ختم کر کے آ تو اپنے رب کے سامنے آ تو صحیح، رب کے سامنے ندامت کے آنسو بہا تو صحیح، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں پیش کر کے دیکھ تو صحیح۔ ارے لوگوں، اپنے رب کے سامنے اپنے خالی دامن کو پھیلا کر دیکھو تو صحیح، پھر رب ہماری مشکل کشائی کرتا ہے یا نہیں کرتا، رب ہمارے حالات کو بدلتا ہے یا نہیں بدلتا، رب ہماری اس مہنگائی کے عذاب کو ہم سے ٹالتا ہے یا نہیں ٹالتا۔ یاد رکھیے، ہماری نمازوں میں وہ سکون نہیں رہا، ہماری نمازوں میں وہ خشوع نہیں رہا، ہماری نمازوں میں وہ خضوع نہیں رہا کہ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِی، کہ جس سے انسان کو یہ تصور ہو کہ میں آیا کس شہنشاہ کے سامنے ہوں، آیا کس کے سامنے ہوں۔ پھر چلو بندہ ہے بھول گیا،